اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم۔ ناظرین، سال قبل کی طرح ایک سیریز جو سال قبل شروع کی تھی تاریخ انبیاء کے نام پر، وقت محدود تھا جن کی وجہ سے مکمل نہ ہو سکا۔ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے عمر عطا کیا اور میں آپ کے سامنے حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سال قبل ان انبیاء کا ذکر مختصر کر چکا ہوں، جناب آدم، جناب سید، جناب ادریس، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب ہود، جناب صالح، جناب لوط، جناب اسماعیل، جناب اسحاق، جناب یعقوب، جناب یوسف، جناب ذوالکفل، جناب حضرت شعیب، جناب موسیٰ اور جناب خضر، جناب ذوالقرنین اور جناب ایوب۔ ان کا تذکرہ سال قبل کر چکا ہوں۔ آج سے نئے سیریز کا میں ابتدا کر رہا ہوں اور گفتگو ہو رہی ہے حضرت حزقیل علیہ السلام کی۔ آپ حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد یوشع بن نون اور کالب بن یوحنا کی طرح خلیفہ ثالث قرار پائے۔ آپ حضرت موسیٰ کے دین کی تبلیغ کرتے تھے، پھر خدا نے آپ کو نبوت عطا کی۔ آپ کو ابن عجوز یعنی بوڑھی عورت کا فرزند کہا جاتا تھا۔ آپ کو اس نام سے اس لیے یاد کیا گیا کہ آپ کے والد بوری نے 2 شادی کی، 1 سے 10 فرزند ہوئے اور آپ کی والدہ کو کوئی اولاد نہ ہوئی، یہاں تک کہ آپ ضعیفہ ہو گئی۔ آپ کو دوسری بیوی نے طعنہ دیا کہ تم عقیم ہو، تو آپ نے دعا کی، خدا نے آپ کی جوانی پلٹائی اور ایک فرزند عطا کیا جس کا نام حزقیل رکھا گیا۔ خدا نے آپ کو نبوت عطا کی۔ آپ اطراف شام میں مبعوث بے رسالت ہوئے۔ آپ نے اپنی قوم کو جہاد کا حکم دیا۔ قوم نے انکار کیا، خدا نے طاعون کی عذاب نازل کیا۔ ان کی پوری قوم جن کی تعداد 70,000 تھی اس بیماری سے ایک صحرا میں ہلاک ہو گئی۔ اتنا دفن کرنا ممکن نہ تھا تو قوم والوں نے ایک 4 دیوالی کھائی تھی۔ 60 سال کے بعد جناب حزقیل کا گزر ادھر سے ہوا۔ آپ نے ماجہ پوچھا، لوگوں نے ماجہ بتایا تو آپ نے دعا کی۔ خدا نے حکم دیا کہ آپ پانی پر اسم اعظم جو کہ اس میں پنجتن پاک تھا اسے پڑھ کر ان پر ڈالے، وہ سب کے سب زندہ ہو گئے۔ امام صادق کہتے ہیں کہ یہ دن نوروز کا تھا اور یہ سنت وہیں سے شروع ہوئی کہ نوروز کو ایک دوسرے پر پانی چھڑکا جانے لگا۔ آپ کی زندگی کا دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ بادشاہ قبطہ بیت المقدس کو خراب و تباہ کرنے کے لیے چلا اور بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ لوگ حضرت حزقیل کے پاس آئے۔ آپ نے کہا میں خدا کی بارگاہ میں مناجات کروں گا۔ آپ نے دعا کی، خدا نے کہا میں انتظام کر دوں گا۔ فرشتہ جو ہوا پہ موکل تھا حکم دیا کہ ان کی سانسوں کو روک دو۔ فرشتوں نے ان کے سانسوں کو روک دیا، وہ سب کے سب مر گئے۔ حزقیل نے قوم کو ان کے مرنے کی خبر دی۔ چونکہ یہ واقعہ کافی اہم تھا، جناب حزقیل کے دل میں بھی ترک اولا آ گیا کہ میں کچھ ہوں۔ بھئی یہ میں کچھ ہوں کا آنا تھا کہ خدا نے ان کے دل میں زخم پیدا کر دیا، جگر میں زخم ہو گیا جس میں وہ بہت ہی پریشان رہے۔ پھر انہوں نے اللہ سے رجوع کیا اور اللہ نے ان کی مغفرت کو، توبہ کو قبول کیا اور انہیں صحت عطا کی۔ آپ نے ایک مدت تبلیغ کی اور آخر میں وفات پا گئے۔ آپ کی قبر حلہ اور کوفے کے درمیان واقع ہے۔ آپ کے انتقال کے بعد آپ کے فرزند جناب اسماعیل کو امور امت سونپا۔ عرصے دراز کے بعد آپ درجہ نبوت پر فائز ہوئے۔ آپ کا نام، آپ کا مقام بعثت مکہ و حوالیہ مکہ تھا۔ قرآن میں آپ کا تذکرہ ہے کہ اے پیغمبر اسماعیل کو یاد کرو، وہ صادق الوعد تھے، رسول و نبی تھے، وہ اپنے اہل و عیال کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم کرتے تھے اور خدا کی مرضی پہ چلنے والے تھے۔ آپ کے لقب صادق الوعد کی وجہ یہ تھی کہ جو آپ وعدہ کرتے تھے اس پر محکم استادہ رہتے تھے اور اسے پورا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے ایک عابد سے وعدہ کیا کہ میں تمہارا یہیں پہ انتظار کروں گا، یا عابد بادشاہ کے پاس کسی کی سفارش کے لیے جا رہا تھا
جب یہ بادشاہ کی خدمت میں پوچھا تو یہ فراموش کر گیا کہ میں نے کسی سے وعدہ کیا ہے، اور جناب اسماعیل یہیں پر 1 سال تک ٹھہرے رہے۔ 1 سال کے بعد اسی مقام سے بادشاہ اور اس عابد کا گزر ہوا، تو اس نے جناب اسماعیل کو وہاں دیکھا، ندامت ہوئی، معذرت چاہی، اور بادشاہ کو یہ پورا واقعہ بیان کیا۔ بادشاہ کی نگاہ میں ان کی عزت بڑھ گئی، اور آپ نے ان کی بہت ہی تکریم و تعظیم کی۔ آپ تبلیغ کرتے رہے لیکن قوم آپ کی تکذیب کرتی رہی اور آپ پر ظلم، یہاں تک کہ سر کے بال اور داڑھی کو نوچ ڈالا، سر اور چہرے کی کھال اتار دی۔ خدا نے عذاب کا فرشتہ بھیجا اور کہا آپ جس طرح چاہے اپنی قوم سے بدلا لیں اور عذاب ڈالیں۔ آپ نے کہا خدایا تو نے یوم الالست کو اپنی وحدانیت، محمد کی نبوت اور علی کی ولایت کا اقرار لیا تھا اور بتایا تھا کہ نسل محمد میں حسین قتل کیے جائیں گے، پھر قیامت کے قریب ان کی رجعت ہوگی اور وہ اپنے قاتلوں سے بدلہ لیں گے۔ تو خدایا میری بھی تمنا یہ ہے کہ اسی وقت جب حسین رجعت کرے مجھے بھی رجعت نصیب ہو اور میں خود اپنے قاتلوں سے بدلہ لوں۔ چنانچہ خدا نے جناب اسماعیل کے اس وعدے کو، اس دعا کو قبول کیا، اور روایت میں ہے کہ امام حسین کے ساتھ جناب اسماعیل بھی اس دنیا میں دوبارہ رجعت کریں گے۔ ناظرین انشاءاللہ کل سے گفتگو مفصل ہوگی۔ انشاءاللہ خدا ہم سب کی عبادات و طاعات کو قبول کرے۔ خدا سے ہم دعا گو ہیں کہ اس ماہ رمضان میں توفیق عطا کرے کہ ہم خدا کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ خدا ہم سب کو اسی سال اپنے گھر اور کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔